کیا آپ جانتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی دیگوں میں کیوں چھپ جاتے تھے؟ سپاہ صحابہ کا وہ کون سا MNA تھا کہ جسے قتل کیا گیا تو اس وقت اس کی جیب میں صرف 1 روپیہ تھا؟ سپاہ صحابہ کے کس لیڈر کو جیل سے عدالت لا کر بم سے اڑا دیا گیا؟ سپاہ کے کون سے رہنما نے جیل میں قید کے دوران قرآن مجید حفظ کیا تھا؟ جب سپاہ محمد کے جرنیل اعلیٰ سید غلام رضا نقوی نے برقع پہن کر مولانا اعظم طارق پر حملہ کر دیا تو اس موقع پر مولانا اعظم طارق کیسے بچ نکلے؟ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو چوک چوراہوں پر گالیاں دینے والے مولانا جنگوی کو جب قتل کر دیا گیا تو قتل کے بعد محترمہ نے ان سے متعلق تعریفوں کے پل کیوں باندھے تھے؟ مولانا فضل الرحمان نے مولانا جنگوی کے قتل کی ذمہ داری نواز شریف پر کیوں ڈالی تھی؟ جیل میں قید ہوتے ہوئے بھی سپاہ صحابہ والے جنگ کے خونی حلقہ انتخاب سے الیکشن کیسے جیت جاتے تھے؟ اور ہاں، آج تک سپاہ صحابہ کے کتنے MNA، MPA اور مذہبی اور سیاسی رہنما مارے جا چکے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں سیاست کرنے والی مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے بارے میں 30 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، سپاہ صحابہ پاکستان کی اکلوتی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جس کی نصف درجن ٹاپ لیڈرشپ قتل ہو چکی ہے۔ 1990 میں اس جماعت کے بانی مولانا حق نواز جنگوی گولی کا نشانہ بنے۔ 1991 میں MNA مولانا اسحار القاسمی کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ 1997 میں سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی بم دھماکے سے اڑا دیے گئے۔ 2003 میں MNA مولانا اعظم طارق کو 40 گولیاں مار کر راستے سے ہٹا دیا گیا، اور 2009 میں سپاہ صحابہ کے سربراہ علامہ علی شیر حیدری کو سندھ میں قتل کر دیا گیا۔ نمبر 2، سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کی نظریاتی طور پر پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے میدان سیاست میں قدم رکھا اور پھر چند سال بعد انہیں JUI پنجاب کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان JUI کے امیر ہیں۔ نمبر 3، مولانا جنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے مذہبی رہنما تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا۔ 80 کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ مولانا حق نواز جنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد نقوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی۔ نمبر 4، ایک مرتبہ مولانا حق نواز جنگوی کے جلسے پر ڈپٹی کمشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جنگ کا یہ فرقہ پرست مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے، لہٰذا وہ خالی دیگ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اس دیگ کو جلسہ گاہ کے قریب لایا گیا تو مولانا صاحب دیگ سے برآمد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ نمبر 5، 1988 کے جنرل الیکشن میں جمعیت علماء اسلام نے مولانا حق نواز جنگوی کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ جنگ کے حلقے میں مولانا صاحب کا آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ عابدہ حسین سے ٹکراؤ تھا۔ اپنے الیکشن کیمپین میں مولانا جنگوی کہا کرتے، میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا رہا ہوں۔ میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں، لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے۔ الیکشن کا نتیجہ آیا تو مولانا جنگوی 8000 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے۔ نمبر 6، مولانا حق نواز جنگوی اپنی تقریروں میں موقع کی مناسبت سے شاعری کا استعمال کیا کرتے۔ وہ ایک جلسے میں اپنے مخالف فرقے سے کچھ یوں مخاطب ہوئے، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو ہم پر کوئی اینٹ اب اگر تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ سکوتے صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو،
ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ جبکہ وہ اپنی ہر تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتے تھے: فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ نمبر 7، 22 فروری 1990 کی ایک شام جب مولانا جھنگوی اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلانا شروع کر دی۔ انہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مولانا جھنگوی کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے 17 گھنٹوں تک روکے رکھا۔ یاد رہے کہ اس وقت مولانا جھنگوی کی عمر 38 برس تھی۔ نمبر 8، مولانا فضل الرحمان نے مولانا جھنگوی کے قتل کا ذمہ دار ان کی سیاسی حریف سیدہ عابدہ حسین اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف کو ٹھہرایا تھا۔ تو دوسری جانب نواز شریف کا اخبار میں یہ بیان چھپا: حق نواز جھنگوی کا قتل اسلامی قوتوں کے لیے عظیم نقصان ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام اور ختم نبوت کے لیے وقف کر ڈالی تھی۔ نمبر 9، مولانا جھنگوی کے قتل پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا یہ تعزیتی بیان اخباروں کی زینت بنا۔ مولانا صاحب ایک نامور مذہبی شخصیت تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مجھے ان کی افسوسناک وفات پر انتہائی صدمہ ہوا ہے۔ میری طرف سے دلی تعزیت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنی انتہائی رحمت نازل فرمائے اور سوگوار خاندان کو اس عظیم نقصان پر صبر عطا فرمائے۔ نمبر 10، سیدہ عابدہ حسین کے مطابق مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد جنگ میں شیعوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور 80 سے زائد شیعہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں مار دیے گئے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں مولانا حق نواز جھنگوی کی فاتح خوانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے فون پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافر اپنے گھر میں دعا کرو، میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ سے سنا تھا۔ نمبر 11، مولانا حق نواز جھنگوی کے بعد سمندری فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی سپاہ صحابہ کے نئے سربراہ بنے۔ مولانا جھنگوی کے زمانے میں سپاہ صحابہ کے کل 250 یونٹ اور دفاتر تھے، جبکہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے وقت پورے پاکستان میں ان کی جماعت کے 14,000 یونٹ تھے۔ مولانا فاروقی بلا کے خطیب اور مقرر تھے۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ اپنی تقریروں میں پنجابی زبان کا بھی استعمال کیا کرتے۔ وہ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کیا کرتے: تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ نمبر 12، 90 کے جنرل الیکشن میں مولانا فاروقی نے اپنی جماعت کے جرنیل مولانا اسحار القاسمی کو الیکشن دنگل میں اتارا۔ مولانا قاسمی سپاہ صحابہ کے وہ پہلے رہنما تھے جو الیکشن جیت کر پارلیمنٹ تک پہنچے۔ وہ جب MNA بنے تو اس وقت ان کی عمر صرف 26 برس تھی اور وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے کم عمر پارلیمنٹیرین تھے۔ نمبر 13، 10 جنوری 1991 کے روز مولانا قاسمی اپنی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات کے موقع پر جب پولنگ سٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ نقاب پوش افراد نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر MNA مولانا اسحار القاسمی کا صرف 27 سال کی عمر میں سفر دنیا اختتام کو پہنچا۔ اگلے روز اخبارات میں یہ سرخی لگی کہ سٹنگ MNA مولانا قاسمی کی ڈیڈ باڈی کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو ان کی جیب سے صرف 1 روپیہ نکلا۔ نمبر 14، مولانا اسحار القاسمی کے قتل کے فوری بعد ان کے حریف شیخ محمد اقبال کے داماد کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسے حالات میں جنگ میں مکمل کرفیو لگا دیا گیا اور پورے شہر کا کنٹرول پاک آرمی کو دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ مولانا اسحار القاسمی کے قتل کی FIR میں شیخ اقبال کا نام شامل تھا۔ ایسے میں مولانا قاسمی کے بھائیوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلوایا گیا جہاں انہوں نے شیخ اقبال کو معاف کر دیا گیا۔ تاہم مولانا اسحار القاسمی کی بیوہ شیخ اقبال کی معافی کے سخت خلاف تھی۔ میں اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چند سال بعد شیخ محمد اقبال کو بھی جنگ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
اور فوارہ چوک پر ان کی لاش کئی گھنٹوں تک پڑی رہی تھی۔ نمبر 15، مولانا اسرار القاسمی کے جانشین مولانا اعظم طارق پاکستان کی 74 سالہ سیاسی ہسٹری کے وہ اکلوتے سیاستدان تھے کہ جنہوں نے جیل میں قید کے دوران اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے۔ وہ انتخابی مہم کے دوران جیل میں قید رہے اور وہ جیل میں بیٹھ کر MNA منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق خود بتایا کرتے تھے کہ جب میں میاں والی کی کال کوٹری میں بند تھا، جہاں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات، تب ہم جیل کے عملے سے پوچھا کرتے کہ یہ تو بتا دو کہ اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوا ہے۔ نمبر 16، 90 کی دہائی میں شیعہ ملیشیا سپاہی محمد کے سید غلام رضا نقوی نے غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر اور امام ضامن باندھ کر قسم اٹھا رکھی تھی کہ ہم اعظم طارق کو قتل کریں گے۔ نامور صحافی جواد فیضی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک روز سپاہی صحابہ کے جھنگ سے MNA مولانا اعظم طارق کو فون کیا تو مولانا نے بتایا کہ ابھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میرے ایک ساتھی کو گولی لگی ہے۔ ہم پر حملہ کرنے والی برقع پوش خواتین تھیں۔ غلام رضا نقوی بھی برقع پہن کر انہی خواتین میں شامل تھا۔ جوابی کارروائی پر اس کی ٹانگ پر گولی لگی، جس کے بعد تمام حملہ آور بھاگ نکلے۔